کو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، انسان نہیں دے سکتا، اور نہ انسانوں سے توقع رکھنی چاہیے، نہ ہی انسانوں سے توقع رکھنی چاہیے کہ انسان اس کا اجر دیتے ہیں۔ لیکن میں چونکہ اس محکمے کا وزیر ہوں، کل ہماری حکومت ختم ہونے کو ہے، اور کم از کم میں بہت ساری گواہیوں کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے بھی اس سیکٹر کی بہتری کے لیے اور ہم سب نے بھی مل کر جو ہم نے محنت کی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان منصوبوں میں، اب یہ کوئی دن نہیں ہے کہ آپ آ کر اس منصوبے کا افتتاح کریں، یہ دن نہیں ہے، لیکن مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، یہ آج چیمہ صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی لوگ ہوں گے، کہ مختلف میٹنگز میں آپ نے کہا نہیں نتھنگ ڈوئنگ، میں نے جانے سے پہلے سولر، یہ جو ٹیوبویلز ہیں ان کو سولر پہ ڈائیورٹ کرنے کا میں نے یہ لانچ کر کے جانا ہے، میں نے ادروائز نہیں جانا، اور آج الحمدللہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اور یہ لانچ ہو رہا ہے۔ یہ چونکہ آج یہ آئی سی ٹی کے ایریا ہے، اس کو ہم نے پکڑا ہے ذمہ دار، ہم نے سر اس میں کیا یہ ہے کہ تقریباً کو 80 کے قریب ہیں جو الیکٹرک ٹیوبویلز ہیں اسلام آباد کے ایریا، اس میں سے تقریباً کوئی 40 41 42 کے قریب ہیں جو فارم ہاؤسز میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہم نے ڈیلیٹ کر دیے تھے، اور باقی جو ہم نے جتنے کاشتکار ہیں جو کاشتکاری کر رہے ہیں ان ٹیوبویلز کے ذریعے سے، ان کو ہم نے میکسیمم میجورٹی کو جو اویلیبل تھے ان کو ہم نے بلایا تاکہ آپ اپنے ہاتھوں سے، آپ کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ میں نے صحیح جگہ پر یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے، اور ان کاشتکاروں کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ یس پرائم منسٹر صاحب اس پروجیکٹ کو اون کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس سے بہتر جو ہے وہ اچھا سر اب بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اب یہ دیکھیں جیسے ہی آپ نے حکومت سنبھالی تھی، ایگریکلچر کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے، وہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا منظور تھا، وی ور ہٹ بائی ورسٹ فلڈ اینڈ رینز ان سندھ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی 100% کاٹن تباہ ہوئی، 100% ڈیٹس تباہ ہوئی، فروٹس تباہ ہوئی، ایوری کراپ وچ واز کلٹیویٹڈ ان سندھ، اگر پوری طرح نہیں، آدھی نہیں تو پارشیلی ہر کراپ جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی۔ اسی طرح پنجاب کے اضلاع میں 1 2 3 تحصیلیں ایسی تھیں جو بری طرح ہٹ ہوئی، کے پی کے کا ایریا ہٹ ہوا، بلوچستان میں نصیر آباد ڈویژن ہٹ ہوئی، لسبیلے کا ایریا ہٹ ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دل کھول کر فائنانشل کنسٹرینٹس کے ہوتے ہوئے، ہمیں پتہ ہے آپ 1 روپیہ فالتو خرچ نہیں کرنے دیتے تھے، آپ نے جس طریقے سے آسٹیریٹی ڈرائیو کی، وی آل نو دیٹ، جو منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم ان کو ضرور پتہ ہے سب کا، لیکن آپ نے ایک لمحے کے لیے کنجوسی نہیں برتی، آپ نے اسٹیٹ بینک کو انوالو کر کے تمام فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے جتنے لونز تھے ان کا مارک اپ آپ نے ویو کروایا، اور الحمدللہ آج کسان جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اندر پھر ایک سکت آئی ہے کہ بھئی میں کاشتکاری کروں۔ پچھلے سال تقریباً $2 بلین کی ہم نے ویٹ امپورٹ کی تھی، آپ روز لڑتے بھی تھے، ڈانٹتے بھی تھے، ناراض بھی ہوتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایگریکلچرل کنٹری ہے، اور ہم ویٹ ایکسپورٹ بھی کرتے رہے ہیں جناب وزیر اعظم، ہم کاٹن بھی ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں، ہم رائس بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، میز کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کیوں ان حالات کو پہنچے ہیں، کس لیے ہمارا کاشتکار جو ہے وہ دل برداشتہ ہوا ہے، کس لیے اس کے پاس اتنی سکت نہیں رہی کہ اگر 1 ایکڑ میں اس نے 2 بوریاں ڈی اے پی کی ڈالنی ہے وہ کیوں ادھر ادھر دیکھتا ہے، کیوں وہ خود سائنسدان بن کر اپنی فصل کو تباہ کرتا ہے، کیوں وہ غلط طریقے آزماتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ کے بہت سارے پروگرام چل رہے تھے، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام چل رہا تھا، آپ کا پرائم منسٹر میکنائزیشن کا جو پروگرام تھا وہ مشینری کے حوالے سے، اور فلڈ پیکج 1.8 ٹریلین کا آپ کا یہ پیکج تھا، جس میں سے میں نے گزارش کیا ہے کہ ہم نے 98% اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ 29 ملین میٹرک ٹنز آپ کی گندم ہوئی ہے۔ کاٹن کراپ جو ہے وہ پچھلے سال کوئی 5 ملین بیلز تھیں، کوئی 50 لاکھ بیلز تھیں، اس دفعہ انشاءاللہ تعالی وہ 12.5 ملین سے اوپر جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی اس کا ایک بہتر رزلٹ آئے گا۔ آئل سیڈز میں جناب وزیر اعظم آپ بار بار یہ فرماتے رہے کہ $4.5 بلین کا جو امپورٹ بل ہے اس کو ہم نے کس طرح ریڈیوس کرنا ہے۔
Alhamdulillah, you will see the results this year. You will see people enjoying the fruits of your steps, or 1.64 million acres, जिसमें canola, जिसमें sunflower, जिसमें तिल, sesames, और वो मार्केट में आज आप अवेलेबिलिटी देखें कि वो तमाम ऑयल सीड्स जो मतलब जिनकी ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में अगर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसी तरह मेहनत करता रहे तो अगले सालों में काफ़ी एरिया जो है वो एनहांस हो सकता है और उसमें बेहतरी आ सकती है। जनाब वाला, गुजारिश ये है कि काश्तकार यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं तो समझता हूँ मायूसी कुफर है, आप सब मिलकर दुआ करो। ये नहीं कि ये सामने बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिसको खुशामद आती हो, खुशामद, लेकिन मैं ये ज़रूर है कि किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, जो किसी का क्रेडिट है वो नहीं छीनना चाहिए। अब सब मिलकर दुआ करो, अल्लाह ताला इन्हें मौका दे, ये दोबारा तशरीफ़ लाएं, दोबारा इस मुल्क की हकमियत इनके पास हो, और कम से कम मेरा ये ईमान है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ये इसी तरह लुक आफ्टर करेंगे जिस तरीके से ये इस दफ़ा लुक आफ्टर कर रहे हैं। ये आप ये कहने की बात नहीं है, इस 1.5 साल के अरसे में बहुत बातें होती हैं, हम सियासी लोग हैं, बाज़ औक़ात ब्लेम गेम्स में आदमी पड़ जाता है, बाज़ औक़ात आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाता है, लेकिन 1.5 साल पहले जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बाशऊर लोग हैं, जो रोज़मर्रा मामूलात में एक दिलचस्पी रखते हैं, उनको पता था कि साबका हुकूमत के दौरान भी और उनके जाने के बाद भी जब इनको हुकूमत मिली तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या थी, किस तरीके से हमने, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि वो फॉरेन एक्सचेंज थी हमारे पास जिसको आदमी अलमारी में बंद कर दे और रोज सुबह उठ के अलमारी खोल के देख के हाँ भी पड़ी हुई है ना, हाँ पड़ी हुई है, फिर बंद कर दे, डोंट यूज इट, यू कांट यूज दैट। इसके बावजूद इन्होंने $2 बिलियन की गंदम मंगवाई, इन्होंने कहा नहीं, गंदम इज, wheat is the most important aspect, that is the food security, wheat is the food security। वो इन्होंने 2 बिलियन की मंगवाई, $4.5 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट बिल था। इसके बाद मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं इन चीजों का। मेरे ख्याल में जनाब वज़ीर आज़म ये जो स्कीम आप शुरू करने आए हैं, ये जो इफ्तिताह करने आए हैं, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा संगे मील होगा सर, बहुत बड़ा संगे मील। लोगों की चीखें निकल जाती हैं, लोग ना बताएं एक अलग बात है, ट्यूबवेल के बिजली के बिल देने हो, आम घरों के बिजली के बिल देने हो, इसमें आपका बस कोई नहीं है। आप इन चीजों को, आपका दिल जरूर करता होगा कि हर चीज को मैं कम करूं, महंगाई को मैं कम करूं, मैं ये कदम उठाऊं, मैं ये कदम उठाऊं अपनी आवाम के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में इन मौजूदा हालात में रहते हुए दिस वॉज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू यू, और आपने इसका पूरा फायदा उठाया। और मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, कामयाबी से हमकिनार करे, अल्लाह ताला आपको दोबारा इस मनसब पर लेकर आए ताकि आप इस मुल्क और कौम की बहुत सारे शोबाजात में खिदमत होनी है। लेकिन अगेन आई वुड से कि एग्रीकल्चर जो है ना, ये सर मैं आपको बताऊं, व्हेन आई वाज प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर बैक इन 94-95 में अक्सर ये बात दोहराता हूं, बताता हूं सर, उस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न कर रहे थे ना, उसमें 65% कंट्रीब्यूशन कॉटन और कॉटन की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का था। आज देखिए हम किधर खड़े हैं, हम हर साल इंपोर्ट करते हैं, तरसते हैं, देखते हैं लोगों की तरफ, कहाँ से हमें खैरात मिलनी है, कहाँ से भीख मिलनी है, कहाँ से क्या होना है। लेकिन मैं पुरुमीद हूँ, मायूसी गुनाह है। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियों से हमकिनार करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, और किसान भाई मेरे जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।